السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ نساء کی آیت نمبر 44 اور 45 ہے، پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے، یشترون الضلالہ، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ راستے سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی تم نے دیکھا نہیں، اور ہمیں کہا جا رہا ہے تم دیکھتے نہیں کہ وہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ لوگ جنہیں دنیا میں چنا گیا تھا۔ کتنی دفعہ اللہ نے کہا ہے بنی اسرائیل میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، تمہیں چن لیا جیسے ہمیں اللہ نے چن لیا، تو انہیں کتاب کا ایک حصہ ملا۔ پوری کتاب اس لیے نہیں کہی گئی کہ جو تورات میں تھی اس میں ہر چیز نہیں تھی قرآن کی طرح، ضروری احکام تھے، زندگی گزارنے کے جو ضروری مسائل ہیں وہ سب اس میں موجود تھے۔ انہوں نے اس کتاب کو بھی پورا نہ لیا، اس کو علم تو لے لیا، عالم بن گئے، بڑے بڑے راہب بن گئے، لیکن عمل نہ کیا، نہ لوگوں کو عمل کی تلقین کی، اور اس کتاب کے ذریعے انہوں نے دنیا خریدی، اپنا نام کمایا، اپنی کرسی کمائی، شہرت کمائی، مفتی بن گئے اور ضلالت خریدی، کیونکہ خریدتے ہم وہی ہیں جس کے طلبگار ہوتے ہیں، اور اسی طلب میں سب کچھ خرچ کرنے کو ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو طلب کیا ہوا؟ ضلالت خریدیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، دنیا کی محبت میں ایسے کھو گئے کہ بھٹکانے والی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، اور پھر دوسروں کو بھٹکانے کی وجہ بھی بن گئے، کیونکہ عالم بہت اہم کرسی ہوتی ہے جو عالم کی ہوتی ہے، جس طرح ایک نبی کی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے انبیاء اسی لیے کسی بھی معاملے میں ذرا سی بھی ان کی جو چوک ہے اللہ اس کو فوراً پکڑ لیتے، کیونکہ اگر وہ ہلکا سا بھی کچھ کرتے تو ہم ان سے 10-20 گنا زیادہ کرتے۔ ہم نے تو وہ چیزیں اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی ہی نہیں، اور اگر ان کی زندگی میں کچھ تھوڑا بہت ہماری پسند کا کیا ہوا مل جاتا، دنیا کی خاطر کیا ہوا، تو ہم تو ساری دنیا ہی لے لیتے کہ اللہ کے نبی کی دلیل بنا کر۔ حالانکہ ان کی صحابیات نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے، صحابہ نے، کسی نے بھی اپنی زندگی کو اس طرح بے فکر ہو کے نہیں گزارا کہ علم تو لے لیا ہو اور اس پہ عمل نہ کیا ہو، بلکہ صحابہ کا یہ معمول تھا، ان کے پاس پورا قرآن تو موجود نہیں تھا کہ ان کو جو آیتیں ملتی اس کے اوپر پورا عمل کرتے، پھر نیکسٹ لیتے، اور کئی صحابہ بتاتے کہ 2-3 سال سورہ بقرہ کے لیے وہ کوشش کرتے رہے کہ سورہ بقرہ کو سمجھ پائیں۔ لیکن اب ہمیں جیسے لگتا ہے کہ ہم تو چونکہ مسلمان ہیں تو ہمیں تو سب کچھ مل گیا ہے، بغیر کوشش کی مل جائے گا۔ تو اللہ نے ان کی مثال دے کے ہمیں بتایا کہ دیکھو انہیں بھی کتاب کا حصہ ملا تھا، لیکن اس کتاب کے ساتھ انہوں نے گمراہیاں خرید لیں، انہوں نے لوگوں کو برائیوں سے منع نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ کرنے والے بن گئے، اور ان کو غلط فتوے دینے والے بن گئے، اور ان کو حق سے محروم کرنے والے بن گئے، چھپانے والے بن گئے حق کو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے جو ہماری دنیا کو بگاڑتا ہے۔ اللہ فرماتے دشمن تمہارا وہ ہے جو تمہاری آخرت بگاڑ دے۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، وہ چاہتے کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ تو جب کوئی عالم بھٹکتا ہے، عالم کا بھٹکنا بہت بڑا بھٹکنا ہے، کیونکہ بہت ساری لوگ علم کو جانتے نہیں ہوتے، وہ اپنے ہر مسئلے کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں، اور اگر علماء ہی حق چھپانا شروع کر دیں، وہی غلط سائڈ پہ لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دیں، تو پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ یا پھر عالم مل کے لڑنا شروع کر دیں تو فرقہ بازی میں ہر عالم اپنی طرف کھینچے، ہر فرقہ اپنی طرف کھینچے، پھر لوگ کوئی بھی دین کی طرف نہیں آتے، فیڈ اپ ہوتے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جس سے سنو وہی کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں، جس سے سنو وہ کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، ایک کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، کدھر جائیں؟ کیا کرتے ہیں پھر لوگ؟ دین ہی چھوڑ دیتے، وہ کہتے ہیں دین میں آ کے تو لڑائیاں ہی ہیں۔
ہر بندہ ہماری ٹانگ کھینچتا ہے، اس سے اچھا ہم دین میں جائیں نہیں۔ یہ پھر ان کا بھٹکنا ہو جاتا۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ان سے کیوں پوچھیں، ہم خود کیوں نہیں علم لیتے۔ اللہ نے ہمارے لیے بھی اس کتاب کو نازل کیا ہے، لیکن ہماری مثال وہی ہے جو یہود کی مثال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے تورات کا بوجھ اٹھا لیا لیکن پھر اسے اٹھایا نہیں، یعنی سر پہ تو رکھ لیا، سمجھا نہیں۔ کمثل الحمار، گدھے کی طرح ان کی مثال، یحمل اسفارا، جو بوجھ اٹھاتا ہے اسے نہیں پتا اس کے اوپر کون سی بک رکھی، وہ کتنی قیمتی ہے، وہ کتنی اہم ہے اور کتنی بڑی ہے، یہ اس کو نہیں پتا ہوتا، وہ صرف بوجھ اٹھا کے چلتا رہتا ہے۔ ایسا ہی بوجھ یہود و نصارہ نے اٹھا لیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی کتاب کو بہت زیادہ علماء کے فتووں سے اور علماء کی باتوں سے اور قصے کہانیوں سے ایک الگ ہی ورژن تشکیل دی ہے، جس کو تلمود کے نام سے، یہ اس کے پڑھنے لگ گئے، تورات کو ویسے ہی چھوڑ گئے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ ہم وہ چیزیں پڑھتے ہیں جو قرآن کے ساتھ اتنی ریلیٹ نہیں کر رہی ہوتی، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، قصے کہانیاں ہوتی، ہمارے مزے کی باتیں ہوتی۔ اب پیر کامل جتنا ہر لڑکی نے پڑھا ہوا ہے، کیا اس نے قرآن پڑھا ہے؟ ہمیں لگتا ہے پیر کامل ناول سے ہمیں ہدایت مل جائے گی، قرآن سے نہیں ملے گی۔ یہی تو ہے بھٹک جانا، یسترون الضلالہ، گمراہی کو خرید لینا، اسے پیسے دے کے خرید لیں گے۔ یہ گھروں میں پڑا ہوا قرآن کھول کے نہیں ہم دیکھیں گے، اور پھر کیا چاہتے ہیں، دوسروں کو بھی پڑھ کے دیکھو، بڑا زبردست ناول ہے، بہت ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے اس میں اچھی ٹاپک ہوں گے، اچھے طریقے سے بتایا گیا ہوگا، کوئی چیز قرآن کے مقابلے میں آ سکتی؟ کن چیزوں کے پیچھے ہم پڑ جاتے؟ اگر اس کو پڑھنا ہی ہے، پہلے قرآن کو سمجھو، تاکہ تمہیں اسے بھی سمجھنا آ جائے کہ اس میں حق کیا اور باطل کیا، کیا چیز اس میں فضول ایڈ کی گئی ہے، کس چیز سے وقت برباد ہو رہا ہے، یہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ پھر تم کیوں پکڑو گے کسی پیر کامل ناول کو؟ پھر تم قرآن کو پکڑو گے، اسے سینے سے لگاؤ گے، اسے زندگی میں آگے رکھو گے، اس کی روشنی میں روشن ہو جاؤ گے۔ لیکن ہم اندھیروں کے عادی، اندھیروں سے محبتیں کرنے والے، اندھیروں میں رہ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ایک عالم کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو بھٹکتے ہوئے دیکھ کے دکھی ہو جائیں، کوشش کریں، اپنی کوششوں کو تیز کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب آرام کیا؟ کب بیٹھے سکون سے کہ کوئی بات نہیں، اب چند دن سکون سے گزار لیں، ایک جنگ لڑ کے ہٹ گئے؟ نہیں، ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ، ہر وقت ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مطلب کوشش یہ کرتے رہتے یہود و نصارہ ان کے راستے میں روڑے اٹکانے کی۔ تو کیا وہ رک گئے؟ کیا نہیں سہا انہوں نے اپنی زندگی میں؟ تو اب عالم کا کیا کام ہے کہ وہ بھی اپنے کوششوں کو تیز کرے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو نشہ دے کے خود بھی سو جائے۔ یہی یہ چاہتے ہیں جتنے بھی عالم ہیں۔ کوئی ان کو حق بات جا کے پوچھے تو کہتے خبردار، اس طرف نہ جانا، اس بندے سے نہ ملنا۔ جس طرح آج کل کانورٹ ہے، کوئی حق بات اپنے ماں باپ سے جا کے پوچھے، سوال کا جواب نہ آتا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ گھروں میں بند کر دیتے ہیں، یا پھر گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ جیسے حضرت سلمان فارسی کو جب ان کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے آج گرجے میں ایک تعلیم دیکھی ہے، عبادت دیکھی، وہ تو ہماری سے اچھی ہے، ہم تو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ باپ نے بیڑیاں ڈال دی۔ سچ پانا، ہم کہتے ہیں سچ ہمیں نہیں پتہ، دوسروں کو بھی نہیں جانا، یہی وہ چاہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو بہت جانتا ہے، تم سے زیادہ جانتا ہے، جنہیں تم اپنا دوست سمجھتے ہو۔ کتنے دوست ہوتے ہیں جو دوسروں کو دین سے ہٹا دیتے ہیں۔ آج تم کیسے سن لیتی ہو اتنا؟ کیسے لکھ لیتی ہو؟ کیسے پیپر دے لیتی ہو؟ دنیا کی تعلیم تو پوری ہو لے، ابھی تو ان پیپروں سے فارغ نہیں ہوئے اور اس طرف بھی جائیں، ہم سے تو نہیں ہو پاتا، تم تو بھائی بڑی ہمت والی ہو، تم سے ہو جاتا ہے، یہ کہہ کے خود چلے جاتے ہیں، اور دوسرا بیچارہ سوچتا رہتا ہاں ہاں واقعی کتنی میں محنت کرتا ہوں۔ اگر اس کے دل میں روشنی نہیں ہوتی تو ان باتوں سے تو بھٹک جاتا ہے۔ یہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ پرانی کہانیاں نہیں، یہ قصے نہیں، یہ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ابھی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ یہ اللہ سے بھی بلکہ کہتے کیا ارادہ، ما اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کیا ارادہ اللہ کا ان مثالوں سے جو اس نے ہمیں مثالیں دی، بجائے سمجھنے کے اللہ کو بھی الزام کرتے۔ تو دنیا میں اگر کوئی اپنی لڑائیاں لڑتا رہے، ایک ماں باپ بھی اگر اپنی لڑائی لڑتے رہیں تو بچے ان کی بھی نہیں سنتے، اپنی دنیا بسا لیتے ہیں،
اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جب عالم لڑیں گے تو پھر فالوور کیا کریں گے؟ وہ دین کو چھوڑ دیں گے کہ ان کے پاس جاؤ تو لڑائیوں کے علاوہ ہے کچھ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میں تمہارے دشمنوں کو زیادہ جانتا ہوں۔ ایسے تمام اسکالر، ایسے تمام پروگرام، ایسی تمام ویب سائٹ جو اسلام کے نام پہ بھٹکانے کا کام کرتی، ان کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور یاد رکھو تمہارا اللہ دوست کافی ہے۔ کتنا انسان کو فکر ہوتا ہے نا، اور خاص طور پہ وہ بدترین دشمنی وہ ہے جو دوستی کے روپ میں آئے، جو آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹائے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائی ہم تو آئسولیٹ ہو جائیں گے، اکیلے رہ جائیں گے اگر ہم دین کی طرف چل پڑے، سارے فرینڈز، ساری خوشیاں، ساری انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی۔ وہ تمہیں وہ انجوائے ملے گا اللہ کے ساتھ جڑ کے جو ان چیزوں سے کبھی ملتا ہی نہیں۔ اس میں تو حسرتیں ہوتی ہیں، ایک کر لیتا ہے دوسرا دیکھ کے آہیں بھرتا رہتا ہے۔ یہاں سے کتنی فنکشنز ہیں جن سے ہو کے آ کے اندر دل میں ایک تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی بجائے جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی یہ روشنی ہوتی، اسے کوئی فکر ہی نہیں ہوتا، کوئی اس کو بلائے نہ بلائے، اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے محبتیں آتی، اللہ دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے اللہ کافی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا وہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ کیوں نہیں؟ جس کا رب بن جائے اسے کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے کسی بھی موقع پر زندگی میں تو کون تم پہ غالب آ سکتا ہے؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ چھوڑ دے، فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون مدد کرے گا تمہاری اس کے علاوہ؟ تو سب سے بہترین مددگار وہ، سب سے بہترین دوست وہ، مت سمجھے ان کو دوست جو آپ کو دین سے ہٹا کے تو بڑے آپ کے ہمدرد بنتے ہیں اور شیطانی روپ میں آتے ہیں۔ کوئی پردے کے خلاف بولتا ہے، کوئی قرآن کے خلاف بولتا ہے، کوئی قرآن کی تعلیم کے خلاف بولتا ہے۔ یہ نصیب کی بات ہوتی۔ بعض دفعہ ساتھ رہنے والے بالکل کولیگ آپ سے کوئی روشنی نہیں لے پاتے، دور سے آ کے لوگ روشنی لے لیتے، جیسے چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، کہ لوگ صرف اس واسطے کسی حق والے کے پاس نہیں جاتے کہ یہ حق نہیں ہے، یہ حق ہمیں لینا نہیں، ہمارے علماء نے کہا ان کے پاس نہ جاؤ، تو محروم رہتے۔ تو سورج تو نکلا ہے، کوئی اس کی روشنی میں آنکھیں بند کر لے تو اس کا اپنا نصیب ہے۔ اللہ نے تو یہ حق دیا ہے، اور اگر کسی کے پاس بھی ہے اور اس کے نصیب میں نہیں ہے تو اسے اپنے نصیب پہ رونا چاہیے، بجائے اس کے کہ خود کو بڑا سمارٹ سمجھے کہ میں بچ گیا۔ جیسے ان کا حال تھا کہ جب بھی کسی جہاد کے موقع پر نہیں جاتے اور مسلمانوں کو کچھ کمی ملتی تو کہتے شکر ہے میں ساتھ نہیں تھا، اور اگر کچھ خیر ملتی تو دوست بن کے آ جاتے۔ تو ایسے جھوٹے دوستوں کو جو صرف وقتی دوست ہیں، جو ہوا کے رخ پہ چلنے والے ہیں، ان کی دوستی سے بہترین رب کی دوستی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ بہترین دوست ہے ایمان والوں کا، اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ تو اس سے بہترین دوست کیا؟ یہ جو ہمیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جائے وہ دوست، یا پھر وہ ہمارا رب دوست جو قدم قدم پہ ہمیں احساس دلاتا ہے، جو ہمیں بھٹکنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ دیتا، وہ کہیں اندھیروں میں ہمیں نہیں چھوڑتا، وہ ہماری مدد کرنے کے لیے ہر جگہ، ہر حال میں، ہر موقع پہ موجود ہوتا ہے۔ تو وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، دنیا چھوڑ دے تو کیا ہوا؟ اگر ہم دین کی طرف آگے اور ہمارے کچھ دوست چھٹ گئے ہیں، کوئی رشتہ دار پیچھے ہو گئے کہ یہ زیادہ ہی دیندار ہو گئی، تو کیا ہوا؟ اللہ ہے نا ہمارے ساتھ۔ تو جس کے ساتھ رب ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو تو وہ کافی ہے، وقفہ وہ کافی ہے، اس کی مدد کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی ایسی تمام چیزوں سے بچا لے، دین کے نام پر جو ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں ان تمام چیزوں سے بچا کے، ہماری دعا ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ ہمیں حق کو حق بنا کے دکھا اور اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور باطل کو باطل بنا کے دکھا۔ اتنے روپ ہیں، اتنے خوبصورت کور ہیں، یا اللہ ہمیں نہیں پتہ، تو ان باطلوں کو ہماری نظر میں باطل بنا کے دکھا اور ان سے وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، ان سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد اور اللہ کے گائیڈنس کے بغیر ہم کھو جائیں گے۔
اندھیروں میں بھٹک جائیں گے، کیونکہ فتنے اتنے زیادہ ہیں اور روپ اتنے ہیں، دین کے روپ میں اتنے زیادہ دھوکے ہیں کہ انسان جب تک خود قرآن کی طرف نہ آئے، صرف کسی کے پیچھے لگ کے بے فکر ہو کے نہیں جیا جا سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر انسان اس کو پکڑ لے، اس کے اندر اترے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور پھر چاہے دنیا روکے نہ روکے، کیونکہ جو رک گیا وہ رکا ہی رہے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو شوق سے اس طرف آئے، چھٹیوں کی وجہ سے آ گئے، اور جب چھٹی شروع کی کالج، اسکول اور یونی کھلنے پہ، پھر کبھی واپس نہیں آ سکے۔ تو یہ بد نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ کسی سے توفیق چھین لے۔ کتنے کام پڑ جاتے، ایک کام ختم ہوتا ہے بس اس کے بعد پڑھوں گی، دوسرا ختم ہوتا ہے بس اس کے بعد ہم آئیں گے، حتیٰ کہ سالوں گزر جاتے ہیں اور کبھی نہیں آ پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی بدقسمتی سے ہر ایک کو بچائے، اور ہمیں اپنے اس دین کے ساتھ جوڑے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔